ایک بار بات کر لیں مگر ریاست پاکستان ڈٹی رہی۔ اب عمران خان ریاست کو سیدھی دھمکیاں دینے پر اترا ہے۔ تو میں اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان جتنی مرضی کوشش کر لے اس سلسلے میں بھی ناکامی ہی اس کا مقدر ہوگی کہ ریاست کو ڈرایا جائے کہ میں بہت خطرناک ہوں۔ میری بات مانو کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پاک لاہور میں استعمال کیے تھے۔ فوج قومی ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بنگلہ دیش سے برے حالات پاکستان میں ہیں، ہمیں عدالتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ یا ٹرائل نہیں ہوتا، ڈالا جاتا ہے۔ 9 مئی پہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی جاتی اور عمران خان پہ مقدمہ چلتا ہے تو معاملات کہاں تک جائیں گے؟ تو پھر معافی کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ تو کسی ایک بات پہ تو کھڑے ہو۔ ہم صرف اور صرف انتخابات کے قانون میں وضاحت لا رہے ہیں۔ ماضی میں عدلیہ کی جانب سے پارلیمان کے بنائے گئے قوانین منسوخ کیے گئے کیونکہ پارلیمان پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ پارلیمان کے اندر تقاریر پہ بھی توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ پارلیمان کی کارروائی پہ بھی توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے سارے حربے استعمال کر لی ہیں کہ کسی طرح ریاست کو بلیک میل کرے۔ کبھی امریکہ اور یورپ میں لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں کہ IMF پاکستان کو قرضہ نہ دے، تو کبھی امریکہ اور برطانیہ سے پاکستان کے خلاف بلز پاس کروائے گئے۔ سوشل میڈیا پہ گندی اور بھونڈی کیمپینز چلوائی جاتی ہیں۔ جب کچھ نہ چلے تو محنت کر لیے کہ ایک بار بات کر لیں مگر ریاست پاکستان ڈٹی رہی کہ 9 مئی پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اب عمران خان ریاست کو سیدھی دھمکیاں دینے پر اترا ہے کہ اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو پاکستان میں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ آئیڈیل تو ہم جانتے ہیں اس کا شیخ مجیب الرحمان پہلے سے ہے، اسی کا آئیڈیل ہے۔ تو میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا، اس حوالے سے اس کے اپنی ٹویٹس، اس کے انٹرویوز سب کچھ آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر اس کی جماعت پر فورن فنڈنگ بھی ثابت ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کس دشمن ملک سے پیسہ لیتے رہے ہیں۔ اسرائیل سے لیے انہوں نے، انڈیا سے لیے، امریکہ سے لیے۔ تو میں اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان جتنی مرضی کوشش کر لے اس سلسلے میں بھی ناکامی ہی اس کا مقدر ہوگی۔ لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آدمی ریاست کے خلاف کھڑا ہے، ملک میں صرف فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں اس نے اعترافات کیے، اس کا واحد مقصد ایک ہی ہے کہ ریاست کو ڈرایا جائے کہ میں بہت خطرناک ہوں۔ میری بات مانو، اس لیے عمران خان اعتراف کر رہے ہیں کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پاک لاہور میں استعمال کیے تھے۔ صحافی نے مزید سوال کیا کہ یہ ویڈیوز موجود ہیں، مقامی عہدیداران پیٹرول بم حساس عمارتوں پہ پھینک رہی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا اگر کوئی تنظیمی عہدیدار پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو کڑی سزا دی جائے۔ تو عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج قومی ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بنگلہ دیش سے برے حالات پاکستان میں ہیں۔ حسینہ واجد کے واقعے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میں ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو کوئی اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو صحافی نے مزید سوال کیا کہ کیا شیخ مجیب الرحمان اب بھی آپ کے ہیرو ہیں؟ تو عمران خان کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز تھی، میری نہیں۔ حسینہ واجد فرار ہوئی ہے، خدشہ نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف فرار نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مطالبہ ہے مجھ سمیت نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، محسن نقوی کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے۔ تو ان سے سوال ہوا کہ جناب شہباز گل، مراد سعید، قاسم سوری، فرح گوگی، احسن جمیل گجر فرار ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں واپس بلاتے؟ تو عمران خان نے کہا کہ ہمیں عدالتوں سے ڈر نہیں لگتا، یا ٹرائل نہیں ہوتا، ڈالا جاتا ہے۔ 9 مئی کی بات کروں تو عمران خان معاملے کو ذرا الجھا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ویڈیوز میں اس کے اپنے لوگ موجود ہیں۔ یہ سب کچھ PTI نے خود کروایا ہے۔ جب ٹرائل ہوگا تب پتہ چلے گا ثبوت کس قدر اہم ہے۔ اسی PTI کی ساری نظریں اور امیدیں اب سپریم کورٹ پہ ہیں۔ کوئی اکتوبر میں کسی خوشخبری کا منتظر ہے، کوئی دسمبر میں تبدیلی آتی دیکھ رہا ہے۔ تو موجودہ چیف جسٹس تو اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ بحیثیت چیف جسٹس حلف اٹھا لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے کے خلاف اپیل کب سنی جائے گی۔ تو ابھی تو صرف 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا، انتظار کریں مزید ججوں کے فیصلے کا، اگر بہرحال اپیل پر فیصلہ ہی سیاست کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ایک ہی ہے کہ اگر 9 مئی پہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی جاتی اور عمران خان پہ مقدمہ چلتا ہے تو معاملات کہاں تک جائیں گے؟ تو پھر معافی کی کوئی شرط نہیں ہوتی، شرطوں پہ تو معافی نہیں ملتی ہے، معافی غیر مشروط ہوتی ہے۔ عمران خان نے اپنی ضد اور انا کی خاطر نہ صرف پارٹی کو مشکلات میں ڈال رکھا بلکہ ملک میں اپنے عدم سیاسی استحکام سے جو نقصان پہنچا رکھا ہے اس کی سزا موجودہ حکمرانوں سے زیادہ تو ملک کو، قوم کو مل رہی ہے۔ عوام خصوصاً نوجوان بھی جھوٹی سیاست کے ساتھ ہے۔
ملک کا ہر شعبہ تقسیم ہے، ملک معاشی بحران میں جکڑا ہوا ہے، مگر عمران خان کی ضد و رنا ختم نہیں ہو رہی ہے، جس سے وہ خود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور اپنی پارٹی نہیں عوام کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ جب کہ ضد و رنا کی سیاست کامیاب ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ اب ملک میں جھوٹوں پر مبنی سیاست ہی کامیاب ہے، اور جھوٹوں کی سیاست سے تو اب کوئی بھی جماعت خواہ وہ مذہبی ہو پاک نہیں، بلکہ اب جھوٹوں کی سیاست ہر جماعت کی مجبوری بن چکی ہے، اور جھوٹ بول کر ہی عوام کو سبز و سنہرے باغ دکھائے جاتے ہیں، اور عوام کی اکثریت بھی ایسی پارٹیز کا ساتھ دیتی ہے، اور ایسی سیاسی پارٹیز کا سربراہ کامیاب ہے جو جاریت پسند ہو، ڈرلے سے جھوٹ بولتا ہو، یو ٹرن لینے کا ماہر ہو۔ اب دوسری جانب بات کرو تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن کے شدید احتجاج، شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے دوران الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہو گیا، جس کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والے امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ کسی بھی امیدوار کی جانب سے مقررہ مدت میں ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تصدیق ہوگا۔ تو اپوزیشن اور اراکین کی جانب سے بل کی شدید مخالفت کی گئی، اور اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو گئے اور ایوان میں نعرے بازی کرتے رہے کہ کس طرح قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ہمارے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب ایک اور نئی آئینی لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے پہ کچھ حلقوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مصداق ہے، جس کا سپریم کورٹ کو اختیار حاصل نہیں۔ تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تو قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسی ایوان میں 81 اراکین نے حلف دیا کہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے، آج کہتے ہیں ہم نہیں، ہم فلاں جماعت کا حصہ ہے۔ تو کسی ایک بات پہ تو کھڑے ہو، ہم صرف اور صرف انتخابات کے قانون میں وضاحت لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی صرف اور صرف اس ایوان کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شازیہ مری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالتوں کا نہیں۔ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں، اور یہ بل پارٹی سے وفاداری کو یقینی بناتا تو غلط کیسے ہے؟ مگر اب مخصوص نشستوں پہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلوں پر پارلیمنٹ کو اس قانون سازی سے عمل درآمد اب مشکل ہو جائے گا۔ ادارہ جاتی ٹکراؤ سے صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں عدلیہ کی جانب سے پارلیمان کے بنائے گئے قوانین منسوخ کیے گئے، مگر تب اسٹیبلشمنٹ اور عدالتی فیصلوں کے ساتھ تھی۔ لیکن یہ بھی اہم ہے کہ اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو تو پارلیمان اس کو آسانی سے شکست دے سکتی ہے۔ آج شاید عدلیہ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طاقت نہیں ہے، تب پارلیمان کی بالادستی کا وقت ہے کہ عدلیہ پارلیمان کے ساتھ محاذ رئی کی مکمل ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں۔ پارلیمان کے پاس زیادہ طاقت ہے، عدلیہ کے پاس محدود طاقت ہے۔ جب پارلیمان سے محاذ رئی کی بات کی ہوگی، کیونکہ پارلیمان پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی، پارلیمان کے اندر تقاریر پہ بھی توہین عدالت نہیں لگ سکتی، پارلیمان کی کارروائی پہ بھی توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ تو اداروں کو بہرحال اپنی آئینی حدود میں اور قید میں رہنا چاہیے۔ آئین میں ترامیم اور قانون سازی پارلیمنٹ کا ہی کام ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بادی نظر میں متعلقہ آئینی شقوں سے تجاوز کیا گیا، جس کی نشاندہی سپریم کورٹ کے اس بینچ کے 2 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی کر دی۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ چائنا، رشیا، فرانس، سری لنکا، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو چکا، اس کے آگے بھی جو کچھ ہوگا وہ روٹی کے مسئلے پر ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی پی پیز کے ڈسے عوام تو بچوں کے کھانے کے نام پر ہانڈی میں بھوک پکاتے رہیں، اور چند لوگ سونے کے نوالوں میں ہیروں کی آمیزش کر کے کھاتے رہیں۔ کیونکہ کسی بھی معاشرے میں 100 میں سے 74% افراد اگر خود کو اپنی ماہانہ آمدنی کے بدولت روزمرہ اخراجات پورے کرنے کے قابل محسوس نہ کریں، اپنے خرچے کم کرنے کے تمام تر حربے اختیار کرنے کے باوجود دوسروں سے ادھار مانگنے کو مجبور ہوں، تو اس معاشرے کو مضطرب معاشرہ ہی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس طرح کے معاشرے کو ڈنڈے کے زور پہ قابو میں رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ جانور بھی ڈنڈا دکھانے سے پہلے چارہ کھلانا پڑتا ہے اس کو۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ Until the next time, Allah Hafiz.